أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 64ویں نمبر کی آیت کریمہ پڑھی گئی. اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی خصوصی طور سے دعا کرتا ہوں کہ خاص طور سے جمعہ کے لیے لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ پیدا کرے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دیکھیے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مختصر طور سے اس کا پس منظر کیا ہے، کس سندربھ میں اور کس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی اور وجہ کیا تھی. تو یہ جان لیجئے کہ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سارے علاقوں پر فاتح بن گئے، بہت سارے علاقے اسلام کے قلمرو میں، اسلام کے دائرے میں آ گئے، تو اب تمام لوگ
ان کے پاس بغیر اسلام قبول کیے ہوئے یا کفر کی حالت میں ہیں تب بھی تسلیم و رضا کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. تو دور دور سے وفد آنے لگے، جماعتیں آنے لگیں، سفیر آنے لگے. اسی طریقے سے ایک جماعت آئی یمن کے اندر. اس وقت ایک شہر پڑتا تھا نجران کا، ابھی جو سعودی عرب کے بالکل بارڈر کے علاقے میں ہے. وہاں کے جو نجران کے رہنے والے لوگ تھے وہ عیسائی تھے. تو ان لوگوں کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور معمولی لوگ نہیں تھے، سرداران نجران تھے اور بڑے بڑے علماء بھی تھے اور پیشوا لوگ تھے. تقریباً 60 آدمی پر مشتمل وہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ان کو ٹھہرایا. 60 لوگ تھے، بڑے بڑے سردار بھی تھے، علماء بھی تھے، پیشوا بھی تھے اور عیسائی تھے سب. نماز کے وقت اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا وقت ہو گیا ہے، ہم بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور مسجد میں پڑھیں گے. صحابہ اکرام نے اپنے دل میں تھوڑا سا تنگی محسوس کی کہ یہ غیر مذہب کے لوگ اور ہماری مسجد میں نماز پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھنے دو ان کو. انہوں نے پورب کی طرف اپنا ان کا قبلہ جو تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. بہرحال اس کے بعد آپس میں سوال و جوابات ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات ان کے علماء نے کیا. ان کے ہر سوال کا بحسن و خوبی جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ان سے اقرار لے لیا. پہلے انکار کرتے تھے، بعد میں اقرار کرتے تھے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ کیا وہ بھی مرنے والے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل. تو اس طریقے کے جتنے بھی سوالات آئے سب کا آپ نے دلائل کی روشنی میں بحسن و خوبی ان کو جو ہے خاموش کر دیا. اور انہوں نے دیکھا کہ جب پسپا ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب موقع ہے اپنی بات پیش کرنے کا. آپ نے اسلام پیش کر دیا کہ اب اسلام لے آؤ. تمام باتیں تو مانتے ہو عیسیٰ کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، اب اسلام لے آؤ، مسلمان بن جاؤ. تو ان کے علماء نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان، ہمیں اسلام لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی سے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے مسلمان ہو؟ تم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو، یہ کیسا مسلمان، یہ کیسا اسلام ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ بھی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور کوئی بندہ ہے عیسیٰ جیسا؟ عیسیٰ جیسا کوئی بندہ ہو تو دکھائیے. آپ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. یہی کٹ حجتی جو ہے ان لوگوں نے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے ایک آیت اوپر کی آیت نازل فرمائی. اس میں بتایا گیا کہ عیسیٰ کو تم خدا مانتے ہو اور اللہ کا بیٹا مانتے ہو. عیسیٰ کی مثال تو حضرت آدم کی سی ہے. تم کتنے بڑے بیوقوف ہو، حضرت آدم کو بشر مانتے ہو، ان کو آدمی مانتے ہو. کہا کہ ہاں بالکل. تو جب حضرت آدم بشر ہیں، آدمی ہیں، انسان ہیں، اور بغیر ماں باپ کے ان کو بنایا گیا، ان کو پیدا کیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ خدا نہیں ہوئے، تو حضرت عیسیٰ جو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ اب اس دلیل پر بالکل خاموش ہو گئے. کوئی دلیل ان کے جو ہے کام نہیں آتی تھی، دماغ کام نہیں کر رہا ہے. تو ماننے کے علاوہ کیا کیا؟ اڑ گئے بالکل، نہیں ہم نہیں مانیں گے. اور بھی دوسرے تمام طرح کے سوالات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اب ان کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ مباہلہ کی دعوت دے دو. یہ بھی میدان میں آ جائیں، آپ بھی میدان میں آ جاؤ. مباہلہ کا مطلب ہے کہ دو فریق اکٹھا ہو کر کے میدان میں ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کریں، مرنے کی بد دعا کریں.
اور جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی اور آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم مانو گے نہیں، اس لیے مباہلہ کر لیتے ہیں۔ عیسائی بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے مباہلہ کر لیجئے، ہم تیار ہیں۔ کل کا وقت متعین ہوا، کل گزر گیا، کل آیا، رات گزری، کل آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت علی حیدر کرار کو لے کر کے، ساتھ میں حضرت سیدہ زہرا بھی ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، دونوں نواسوں کو اور اپنی بیٹی کو اور داماد کو لے کر کے نکلے۔ عیسائیوں کے جو پیشوا تھے، جو علماء تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نورانی چہرے، ان کے سامنے تو ہم جو ہے ٹک نہیں پائیں گے، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی شخصیت اور باروب شخصیت کے لوگ، اگر یہ لوگ پہاڑ کے خلاف بھی بد دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے اور دوسری جگہ چلا جائے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ان سے ہم مباہلہ کریں۔ مرعوب ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے بھائی ایسا ہے کہ ہم 60 لوگ ہیں، ہمارے یہاں سردار بھی ہیں اور بھی علماء لوگ ہیں، ہم لوگ الگ ہو کر کے ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اجازت دی گئی، ٹھیک ہے مشورہ کر لو۔ آپس میں مل کر کے جب مشورہ انہوں نے کیا کہ دیکھو بھائی ہم لوگ تو یہ اپنی کتاب میں پڑھے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی خاندان سے ایک نبی آئے گا، ہو نہ ہو یہی نبی ہو، یہی پیغمبر ہو، اور مباہلہ ہو گیا تو جانتے ہو کہ کوئی قوم بچ نہیں پائی ہے کسی نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے کے بعد۔ لہذا ایک کام کرو، اپنی عزت بچا لو اور یہاں سے نکل چلو، مباہلہ وغیرہ کی بات مت کرو، صلح صفائی پر بات طے ہو جائے، فدیہ لینے دینے پر بات طے کر لو، یہاں سے نکلو عزت بچا کر کے۔ تمام لوگ جو ہے متفق ہو گئے اور آ کر کے کہا کہ دیکھو مشورہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، یہ بلینک پیپر لے لیجئے، سادہ پیپر لے لیجئے، اور آپ کو جتنی شرائط نافذ کرنی ہے، جو کچھ چاہیے آپ کو سالانہ اور ماہانہ، اس پر آپ لکھ دیجئے، ہم لوگ اس کو ادا کرتے رہیں گے، جتنا آپ مانگیں گے ہم دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سالانہ اور ماہانہ جو ہے وہ شرائط لکھ دیا کہ آپ کو سالانہ اتنا دینا ہوگا، ماہانہ اتنا دینا ہوگا۔ بعد میں جب مباہلے سے انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے۔ وہ طریقہ کیا ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قل، اے میرے محبوب آپ ان سے کہیے، یہ پسپا ہو گئے، مباہلہ کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، اب جانا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ اور بچا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں، اے عیسائیوں اور یہودیوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ٹھیک ہے جتنے بھی اختلافات ہیں ہمارے تمہارے مذہبی اور مسلکی اور طریقے کے طور پر، وہ اختلافات ایک طرف رکھو، ایک نقطے کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک پوائنٹ پر آ جاؤ جس میں ہم اور تم دونوں جو ہے ایک ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت، اور وہ بھی وحدہ لا شریک مان کر کے۔ یہ ہماری کتاب میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور تمہارے یہاں بھی ہے۔ توریت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، زبور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس پوائنٹ پر آ جاؤ نا، ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، ایک ہو کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ ایک اللہ ہمارا بھی تمہارا بھی، ہم بھی شریک نہیں کرتے، تم بھی شریک نہیں کرتے۔ اور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو علماء ہیں، جو پیشوایان امت ہیں، ان کو رب نہ بنائیں گے اب، یعنی ان کی باتوں کو، یعنی اگر وہ کہیں کہ یہ حرام ہے تو حرام مان لیتے تھے اور یہ حلال ہے تو حلال مان لیتے تھے، نہیں،
علماء کی باتیں نہیں چلیں گی، اللہ کی بات چلے گی، اس کے رسول کی بات چلے گی۔ علماء اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق بات کریں گے، ان کے حرام کردہ چیزوں کو حرام کریں گے، ان کے حلال کردہ چیزوں کو حلال کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر حرام کو حلال کیا، حلال کو حرام کیا تو ان علماء کی بات نہیں مانیں گے، ورنہ ان کو رب بنانا ہوا تو تمہارے یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ علماء کو رب نہ بناؤ، ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ علماء کو رب نہ بناؤ۔ تو یہ تین جو چیزیں ہیں اتحاد کی، یہ ایک پوائنٹ پر آ جاؤ اور اسی پر متحد ہم لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تم لوگ نہیں آتے، واپس منہ پھیر کر کے جاتے ہو فَإِن تَوَلَّوْا، تو ہم تو بس یہ اقرار کریں گے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم لوگ مسلمان ہیں، تم لوگ مانو نہ مانو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے بعد اس میں تبلیغ بھی کی گئی کہ ایک نقطہ اتحاد ہے، اس پر آ جاؤ، تمام اختلافات جو ہے الگ تھلگ رکھو، جو کچھ بھی فروعی اختلافات ہیں ایک اس پوائنٹ پر آ جاؤ اور ایک بن جاؤ، تو اس سے آگے ہم لوگوں کی گاڑی جو ہے چلے گی، پھر انشاءاللہ اسی بہانے جو ہے اسلام کی اور اسلام کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہم کو ملتی رہے گی۔ تو دعوت دی گئی اس میں کیا، کس بات کی؟ اختلاف کو ختم کر کے نقطہ اتحاد پر مل جانا۔ یہ اس آیت سے سمجھ میں بات آ رہی۔ اب یہ پورا جو ہم نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور آیت پڑھی ہے، تو اب اس کا مطلب سمجھیے کہ اختلاف کو ختم کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان کو ختم کرو، ان کو ایک طرف رکھو، جس باتوں میں آپ اور ہم جو ہے ایک ہیں اس پر آ جائیں۔ اب یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ ماحول چل رہا ہے جیسا کہ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں، پچھلے جمعے میں بھی بات ہوئی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نقطہ اتحاد پر ایک ہو جانا، تمام اختلافات کو الگ رکھ کر کے، اس کے پرے رکھ کر کے ایک چیز جس پر سب لوگ متفق ہیں اس پر متفق ہو جایا جائے، اختلافات اپنی جگہ رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ ماحول کیا ہے؟ الیکشن اور انتخاب کا ماحول ہے، چیئرمینی کا ہو یا چیئرمینی کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو ان کے اراکین ہیں یعنی ممبری کا، وہ بھی جو ہے اس کے امیدوار بھی ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو معلوم ہے جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور ان کے جو ہے نشو و فراز کو جانتے ہیں، الٹ پھیر کو جانتے ہیں، کہ ہمارا گاؤں جو ہے، میں اپنے گاؤں کی صرف بات کر رہا ہوں، گاؤں کے اندر جو وارڈ ہیں، جو حلقے ہیں، وہ میرے خیال سے 3 ہیں، 6 اور 9 نمبر اور 12 نمبر۔ اب ان تینوں وارڈوں میں، تینوں حلقوں میں آپ دیکھیے کہ جو تعداد ہے امیدواری کی، ممبری کے لیے امیدوار کی جو تعداد ہے، اس کو دیکھ کر کے ہنسی بھی آتی ہے اور رنج و غم بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے۔ اور اس امیدواری کی تعداد کو دیکھ کر کے یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہمارا گاؤں واقعی متحد نہیں ہے، متحد نہیں ہے، اختلاف کا شکار ہے، اور از حد اختلاف کا شکار، بہت زیادہ اختلاف۔ اب اختلاف کے بیچ میں جو ہے شکوہ شکایت، غیبت، بغض، کینہ، دشمنی، تمام چیزیں ہیں۔ 6 نمبر میں آپ دیکھ لیجئے تو میرا خیال ہے کہ 8-10 سے کم امیدوار نہیں۔ اسی طریقے سے 9 نمبر میں آپ دیکھ لیجئے، اس میں بھی امیدواروں کی ایک بڑی تعداد۔ 12 نمبر جو ابھی جو خاص مان لیجئے ہے، تو وہ کیا ہے کہ اس کے اندر بھی امیدواروں کی تعداد بہت ہے، اور ہر امیدوار، پوچھ لیجئے آپ، ہر امیدوار دوسرے امیدوار کے تعلق سے یا اس کے تئیں اپنے دل کے اندر حسن ظن نہیں رکھتا، حسن ظن نہیں ہے، بدگمانی، بدنیتی، اس طریقے کے جذبات ہیں کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا، اس سے بڑھیا میں کام کروں گا، وہ فلانا ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ کسی کے بارے میں اگر پوچھا جائے کسی ایک امیدوار سے جو ممبری کے لیے اٹھا ہوا ہے، یا چیئرمین سے پوچھ لیجئے آپ، کسی دوسرے چیئرمین کے امیدواری کے لیے جو اٹھا ہوا اس سے پوچھ لیجئے، تو کسی کو اچھا نہیں کہے گا، اپنے آپ کو اچھا کہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر دل کے اندر اختلاف ہے۔ سپورٹر ووٹر کو چھوڑ دیجئے، امیدواروں کی بات لیجئے، امیدوار کے دل میں ایک دوسرے امیدوار کے لیے محبت اور الفت اور مروت اور مخلصانہ جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ اپنے زبان سے برجستہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ زہر ضرور اگلے گا کہ یہ کمتر ہے، میں برتر ہوں، تاکہ آدمی جو ہے میری طرف آئے، مجھے ووٹ دے اور مجھے امیدوار بنا دے، اس کا ممبر بنا دے۔
یہ اختلاف ہے، اور یہ بیجا اختلاف، خام خواہ کا اختلاف ہے، صرف انتخاب کی حالت تک خام خواہ کا اختلاف، اور یہ اختلاف رہے گا اس طریقے کا۔ اب جو ہے قرآن کی وہ آیت لیجئے کہ عیسائیوں کا جو اختلاف تھا، قرآن میں کہا گیا کہ تم اپنے اختلافات کو بالا تر رکھو اور ایک پوائنٹ پر آ جاؤ۔ پوائنٹ کیا ہے؟ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایک مانو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام امیدوار جتنے بھی ہیں، ہر حلقے میں، ہر وارڈ میں جتنے بھی امیدوار ہیں، یہ تمام امیدوار ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ یہ ایک میرا مشورہ بھی ہے، اور اس بات کو فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں حاضر نہیں ہے وہ ان لوگوں کو پہنچا بھی سکتے ہیں۔ یعنی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اسلام اختلاف کو روا رکھنا نہیں چاہتا، جائز نہیں کہتا، حرام ہے۔ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ تو بہرحال جو اختلافات ہیں وہ بیچا ہے، اس کو ختم کرو، یا ختم بھی نہ ہو تو اس کو دبا کر کے ایک پوائنٹ پر آ جائیے۔ مطلب اس کا کسی ایک امیدوار سے آپ پوچھیں، آپ انٹرویو لیں، اچھا بھائی جان آپ یہ بتائیے آپ امیدواری یا ممبری کا الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ تو کیا جواب دے گا؟ میں گاؤں کی ترقی چاہتا ہوں، گاؤں کے راستوں کی ترقی اچھائی چاہتا ہوں، گاؤں کے لوگوں کی اچھائی چاہتا ہوں، گاؤں کا جو راستہ جو گلی جو ہے وہ ڈمرو والی اینٹ سے بنی نہیں ہے، اس کو میں بنانا چاہتا ہوں، کوشش کروں گا، سفارش کروں گا چیئرمین سے کہ میں جو ہے اس کو بنوا سکوں۔ اسی طریقے سے جو نالے ہیں وہ بنے نہیں ہوئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کے لیے جو ہے نالے بن جائیں۔ قبرستان کا راستہ خراب ہے، وہاں تمام پانی جمع ہوا رہتا ہے، بڑا پریشان ہے، گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میت کو لے جانے کے لیے، اس کو ٹھیک کرانے کے لیے ہر امیدوار سے آپ انٹرویو لیں گے تو یہی جواب دے گا۔ مقصد کیا ہے؟ ایک ہے گاؤں کی ترقی، گاؤں کے لوگوں کے چین و سکون کا انتظام کرنا، ان کے لڑائی جھگڑوں کو جو ہے مٹانا، ان کے حقوق کو ان تک پہنچانا، اور غصب شدہ زمین کو غصب کرنے والے کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا، روڈ کو صحیح کرنا، گلیوں کو اچھا بنانا، قبرستان کو اچھا بنانا۔ ہر امیدوار، ہر وارڈ کا امیدوار جو ہے یہی مقصد لے کر کے آئے گا۔ تو جتنے بھی امیدوار ہیں، ایک وارڈ میں اگر 10 امیدوار ہیں، وہ تمام کی تمام بیٹھ جائیں، اور سب لوگ جو ہیں کیا کریں؟ اب سب لوگوں کی نیت یہی ہے، سب لوگوں کے اندر خلوص ہے کہ گاؤں کی ترقی ہو، گاؤں میں اچھا سے اچھا انتظام ہو ہر طریقے کا۔ سب لوگ جتنے لوگ ہیں سب کی یہی خواہش ہے، یہی جو ہے مقصد ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کون آدمی کس کو بنایا جائے، اب یہاں پہ قربانی دینی پڑے گی۔ یا تو ہر آدمی وہی صحابہ والا کردار ادا کرے، حقی لے اخی، حقی لے اخی، یعنی کہ میرا حق میرے بھائی کا ہے، میرا نہیں ہے، وہی کھڑا ہو جائے، وہی جو ہے اس ذمہ داری کو نبھا لے۔ لیکن اگر سب برابر ہیں تو کس کو بنایا جائے مسئلہ آئے گا، کس کو ووٹ دیا جائے، کس کو جو ہے اس کا امیر بنایا جائے، کس کو امام بنایا جائے، کس کو ممبر بنایا جائے، کس کو چیئرمین بنایا جائے، مسئلہ آئے گا۔ سب برابر ہیں ایک دوسرے، ایک خلوص نیت میں، کام کرنے میں، چاک چوبندی میں، نشاط میں، سب برابر ہیں۔ تو اب یہاں پہ حدیث لانی، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں اس سے آپ کے سامنے استدلال کرتا ہوں۔ دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب المساجد میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، من احق بالامامہ، امامت کا حقدار کون، مسجد میں امامت کرنے کے لیے، نماز کے لیے حقدار کون؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یوم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، فرمایا کہ مسجد میں امامت کرنے کا سب سے بڑا حقدار وہ ہے جو کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہو، یعنی حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، قرآن پڑھنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا، سب سے زیادہ اس کو یاد۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، حافظ جتنے لوگ پڑھنے آ رہے ہیں سب حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں، قرآن کے پڑھنے والے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، سب لوگ برابر ہیں، تو فَعَالَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، اب دیکھا جائے گا ان میں کتاب اللہ پر جانکاری کس کو ہے،
کس کو مسائل زیادہ یاد ہیں، کس کو جو ہے حدیثیں یاد ہیں، ان کو بڑھایا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر سب لوگ عالم ہیں، سب لوگ بہتر طریقے سے مسائل اور احکامات جانتے ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، سب سے پہلے انہی لوگوں میں سب سے پہلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والا کون ہے، اس کو امام بنایا جائے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اور اگر تمام لوگ ہجرت کرنے میں برابر ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھا جائے گا سب سے بڑا کون ہے، یعنی انہی حافظوں میں، انہی قاریوں میں، انہی ہجرت میں پہلے آنے والے لوگوں میں، مصلیوں میں سب سے بڑا کون ہے، سن یعنی عمر کے اعتبار سے، اس کو امام بنایا جائے۔ یہ حدیث جو ہے، نماز، ہم صرف نماز کو قیام نہ سمجھے، رکوع اور سجدہ کرنے والی چیز نہ سمجھے، نماز سکھاتی ہے امامت کرنے کا طریقہ، خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، اور دنیا پر حکومت اور سلطنت کرنے کا بھی طریقہ بتاتی ہے۔ کون ہوگا سب سے پہلے؟ سب لوگ برابر ہیں صلاحیت میں، قابلیت میں، تو کس کو بنایا جائے؟ ایسے شخص کو بنایا جائے جو سب لوگوں میں سب سے زیادہ صلاحیت مند ہو، سب سے زیادہ قابل ہو، سب سے زیادہ تجربہ کار ہو، سب سے بڑا قوم کا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، لالچی نہ ہو، خود غرض نہ ہو، حریص نہ ہو، اور قوم کا درد رکھنے والا، کام کرنے والا، اور بالکل کرمٹھ پرتیاشی ہو، اس کو بنا دیا جائے۔ ہر وارڈ کے ممبروں کو، یہ جو ہے ہم لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ووٹروں اور سپورٹروں کو، یہ ممبر مل کر کے چن لے کہ آپ ہی رہیں گے، اسی کو ووٹ دے دیا جائے، الحمدللہ گاؤں کی ترقی اس کی بھی ہوگی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بھی نام کمائے گا، گاؤں بھی نام کمائے گا، ترقی بھی ہوگی، بغیر اختلاف کے، بغیر انتشار کے۔ اس لیے کہ جب ہمارا ووٹ بٹے گا، 7-8 امیدوار ہوں گے، تو ظاہر بات ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں چھتی بیتی کہتے ہیں، ووٹ کی تقسیم ہوگی، اور پھر یہ ہوگا کہ شیروں کی لڑائی میں لومڑی کا فائدہ ہو جائے گا، گاؤں کی ترقی رک جائے گی، آپ کا نام بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا مذہب اسلام، ہم مسلمان، ہماری دستور حیات والی کتاب، پوری زندگی جینے کا طریقہ بتانے والی، اسی اصول پر اگر ہم نے اپنے تمام مسائل حل کیے، چاہے مذہبی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، اقتصادی ہو، تمام مسائل کو اگر ہم نے کتاب و سنت اور سیرت رسول کی روشنی میں اس کو عمل میں لائے، تو زندگی کے اندر کامیابی ملے نہ ملے، آخرت میں رسوائی سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں رسوائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت اور مرغبت پیدا فرمائے، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح عمل اور صحیح عقیدے پر زندہ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔